لاہور کی جو خوبصورتی جس طرح باغوں کا شہر یونیورسٹیوں کا شہر اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کلینلینس جو ہے وہ آف کورس جو ہے اسموک اس نے کافی حد تک اس کو افیکٹ کیا ہے. جتنا اوائڈ کر سکیں کہ آپ کی ٹریولنگ کو آپ منیمائز کر سکیں, جتنا آپ گھر میں رہ سکیں, اور گھر میں اگر ہیں تو کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بند کر کے بھی اس کے ایکسپوجر سے بچا جا سکتا ہے. ایون جو آنکھ کے حوالے سے یہ کہ آپ پروٹیکٹیو گاگلز آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ایون جو ٹھنڈے پانی سے آپ کو فریکوینٹ واش کر سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ روٹین میں آنکھوں کو اتنا ہاتھ نہ لگائیں. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر. ناظرین, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسموک. اس کے کیا اثرات ہیں, اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہے یا بچے, ان پر کیا ایفیکٹ کرتی ہے اسموک. اور خاص طور پر بات کریں گے لاہور کی, چونکہ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور پچھلے چند سالوں میں لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست کیوں رہنے لگا. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ناصر چودھری, جو کہ ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ ہیں کنگ ایڈورڈ میو ہاسپٹل. السلام علیکم سر. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. فرسٹ آف آل سر, میرا پہلا سوال, اسموک ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی جو پریونٹیبل ڈیزیزز کے بارے میں جو پبلک کو اویئر کرنا ضروری ہے, وہ آپ کی کنٹریبیوشن ہمیشہ ریمارکیبل رہی ہے. اور پھر اگین کہ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ نے بڑے امپارٹنٹ ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے آج بات کرنے کے لیے. تو اسموک بیسیکلی یہ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکسچر ہے فاگ اور اسموک کا. تو اس میں جو اس کی جو کامن کازز اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے, پھر جو اتنی زیادہ تعداد میں گاڑیوں ان کے جو ویسٹ اور دھواں, اور پھر یہ جو اینٹوں کے بٹے وغیرہ ہوتے ہیں جو پیریفری میں زیادہ ہیں, پھر جو لاہور کے اطراف میں بھی, وہ اس کا جو زیادہ جو سبب بنتے ہیں اسموک کا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اسموک چونکہ یہ اس وجہ سے زیادہ بن رہی ہے, یہ اینٹوں کے بٹوں کے دھوئیں کی وجہ سے, اور وہیکلز جیسی جو دھواں چھوڑتی ہیں, پچھلے چند سالوں میں کیسز میں کتنا اضافہ آپ نے دیکھا, چونکہ آپ ہاسپٹل میں ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کے, اور زیادہ تر آئیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آج کل اسپیشلی ان دنوں میں ہمیں اسموک سے افیکٹڈ مریضوں میں جو کافی اضافہ دیکھا گیا. ہمارے جو او پی ڈی میں پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں, جو پہلے آپ جیسے سمجھتے تھے جی کہ سمبل کنجکٹیوائٹس ہے, بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس ہے, وائرل ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اکثر جب ان کو کلوزلی ایگزامن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کہ اسموک کا افیکٹ ہے, کہ جو ریڈ آئی ہے, سرخی خارش, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ اس کے اسموک کے جو آپ کے آنکھوں سے پرائمریلی آنکھوں کی پرابلم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. سر کس طرح کی پرابلمز آنکھوں کی ہوتی ہیں؟ جیسے سرخی ہے, خارش ہے, پانی نکلنا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. اور بہت سارے جو الرجک انفلیمیشن جو ہے, الرجک رسپانس زیادہ ہو جاتا ہے, تو بہت سارے پیشنٹس کو ان دا لیٹر آن, یہ تو کہ امیڈیٹ ہے کہ پیشنٹ سرخی, خارش, پانی نکلنا, سور آئیز کے ساتھ پریزنٹ کرے گا, لیکن بہت سارے پیشنٹ ان دا لانگ رن جو ہے ان کو وہ الرجک جو رسپانس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, جو الرجی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ پھر آکولر سرفیس ڈیزیز, جو کارنیا جو آنکھ کے سامنے والے پردہ ہے, کنجکٹائیوا جو سفید اس کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے, اس کی انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ظاہر ہے آف کورس وہ آنکھوں کے ایک کرونک جو ہے وہ ایک درینہ مسئلہ مسائل. سر بینائی بھی افیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے؟ وہ دیکھیں نا, ظاہر ہے آف کورس اگر آپ یہ کارنیا کی پرابلم بڑھے گی تو کارنیا سامنے والے پردہ ہے جہاں سے جو آپ جو شعاعیں ہیں آنکھ کے اندر جائیں گی, پھر جو ہے وہ ظاہر ایک ویژول فنامنا کے تحت پیشنٹ دیکھتا ہے. تو اگر آکولر سرفیس ڈیزیز کارنیا کنجکٹائیوا کو افیکٹ کرے گی تو یہ آپ کی آنکھ کی بینائی کو بھی ان دا لیٹر آن متاثر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی کہ اگر آپ دیکھیں جنرلی بھی دیکھیں تو ایون یہ سانس کی بیماری اس سے بڑھ جاتی ہے, جو آپ کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جیسے دل کی تکلیف بھی اسموک سے بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں. اور پھر یہ کہ ایون جو آپ کے پاس جو استھما کے پیشنٹ جو وہ پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. سر ایسے کون سے لوگ ہیں جو زیادہ تر دیکھتے ہیں ہم بچے بڑے جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہے, ان کے لیے کیا پریکاشنز ہیں جن کو وہ فالو کریں, چونکہ ہمیں حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں نہ رہنا چاہیے کہ حکومت یہ کرے تو پھر ہی ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ بڑا دیکھیں نا, یہی میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ پریونٹیبل ڈیزیز کے حوالے سے آپ جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں یا جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ریمارکیبل ہے. اگین دیکھیں نا, یہ جس طرح ہم نے کرونا کو ماسک سے, اسی لیے اس کی بھی کچھ ایسی پریونشنز ہیں. اب جیسے دیکھیں نا سمپل ایون, کیونکہ آج کل کرونا کے کیسز پھر آنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے, اس میں یہ کہ ہم ماسک لگا سے بھی یہ ہے کہ دیکھیں نا بہت سارے پیشنٹ جو اسموک کے کیا
गला खराब है, खांसी है और नज़ला है और आंखें सुरख हैं, ठीक है, और सांस की प्रॉब्लम के साथ इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, तो आप मास्क लगा लेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी बचत हो सकती है। दूसरा ये है कि आप जितना अवॉइड कर सकें कि आपकी ट्रैवलिंग को आप मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, जितना आप घर में रह सकें, और घर में अगर हैं तो खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह बंद करके भी इसके एक्सपोजर से बचा जा सकता है, ठीक है। और इवन जो आंख के वाले से ये है कि आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो ठंडे पानी से आपको फ्रीक्वेंट वॉश कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि रूटीन में आंखों को इतना हाथ ना लगाएं, उससे भी आपका ये है कि प्रॉब्लम जो है एग्जर्वेट हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, चूंकि आंखों का मसला जो है वो ज़्यादा है इस डिजीज़ में, लोग जो हैं वो ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। बच्चे चूँकि हम आपको पता है बच्चों को किसी चीज़ से मना करेंगे तो बच्चे वही काम करेंगे। बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए घर वालों को, और एक गैर ज़रूरी जो बच्चे बाहर निकलते हैं खेलने के लिए या वैसे जाने के लिए, उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। उसमें चले गवर्नमेंट का भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो स्कूल्स को वो फॉर सम डेज जो है वो ऑफ कर दिया है, तो उसमें अगेन वही है कि आपने जितना पॉसिबल एक्सपोजर है, बच्चे देखें वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, लेकिन उनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। वो ज़ाहिर है कि आप कोशिश करेंगे जितना उनका बाहर जो है स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो है वो उस जितना बच सकें वो बेहतर है कि वो उनका एक्सपोजर रोका जाए, ठीक है। अगर मजबूरन जाना भी पड़ता है तो प्रोटेक्टिव गॉगल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट जो वॉशिंग ऑफ योर आइज़, और फिर ये कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इवन जो लुब्रिकेंट्स वगैरह हैं वो आंख के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी, और अगर इससे ज़ाहिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, स्मोक की वजह से जो पेशेंट इफेक्ट होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन कौन सी ज़्यादातर सजेस्ट की जा रही है उनके लिए, जो सांस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अस्थमा के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? आइज़ का तो चलो समझ आता है कि उसमें कुछ ड्रॉप्स लगा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी वजह से, उनसे निपटने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? वेरी गुड। अगेन देखिए ना, जिस तरह आपने आपका ये एम है कि लोगों को अवेयर किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये इशू आता है कि लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अवाम कोरोना पे यकीन नहीं करती थी, वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं स्मोक है ही नहीं, ये एक अफवाह है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये अफवाह है, ये जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की। हम जैसा कि जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ठीक है। जितना हम एक्सपोजर से अवॉइड करेंगे, जिस तरह हमने जिन जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की उनको अडॉप्ट करेंगे, तो उससे ये कि हम काफ़ी हद तक इससे हमारी बचत हो सकती है। और फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लेवल पे जो हम जो वो रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस दे सकते हैं और जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो जो जिस तरह इवन जो अब कोर्ट ने भी किया जी कि आप गाड़ियाँ जो है उसको ट्रैवलिंग जो जितनी चलान हो रहे हैं उनके बंद किया जा रहा है गाड़ियों को भी। तो वो ये कि जितना आप गवर्नमेंट लेवल पे, फिर जाहिर है हम अपने लेवल पे जिस तरह आपने पहले बात कर चुके हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और फिर जाहिर है आपको ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो इनको जो पोल्यूटेंट हैं, जो ये स्मोक की वजह से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे उनको PM कहते हैं, तो वो ये होता है कि बेसिकली छोटे छोटे वो ज़र्रात होते हैं, वो आपकी सांस की नालियों को में चले जाते हैं और सांस की प्रॉब्लम। तो जाहिर है आपको प्रॉब्लम जब आपको कंप्लेंट आ गई है तो फिर जाहिर है ऑफ कोर्स आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा फॉर जो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं भी आते कि हम घर में रह के इनसे बच सकते हैं अगर हमें सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई ऐसे लोग जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, घरों में रह के वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? उसमें देखिए ना प्राइमरीली कौन से एहतियात हैं खास तौर पर सांस के लिए? जो जिस तरह देखिए ना, हमने वो एहतियात की बात तो ये कि हमने वही रिस्क जिस तरह ये प्रिवेंटिव मेजर तो उनकी बात कर चुके हैं। बाकी ये कि जो इवन जो अगर आंखों की आपको प्रॉब्लम है, आप किसी तरह से आप हॉस्पिटल तक नहीं आपको एक्सेस, तो ये कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग के लिए वॉशिंग योर आइज वो हम उससे कर सकते हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें जो आपकी जो जनरलाइज जो आपकी, क्योंकि आप जो जिनको एलर्जी होती है उनको एलर्जी जो है एग्रेवेट हो जाती है इससे, तो फिर जाहिर है वो जो पहले जो अपनी मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में वो ज़्यादा काशियस रहे, वो यूज़ करें। एंटी एलर्जिक्स बीच में वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स ऑलरेडी एडेड होते हैं या ऐड कर सकते हैं, तो उससे ये कि ज़ाहिर है जो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और ज़्यादा देखें ना, जिस तरह आपका भी स्ट्रेस है कि मेन चीज़ है कि आपने जो प्रिवेंटेबल काजेज हैं, जो प्रिवेंशन है, एक्सपोजर है, उसको आप जितना मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। तो उससे ये कि सर एक बारिशों का ना होना, जी ये भी स्मोक की वजूहात में ज़्यादा शामिल कर सकते हैं कि बारिशें नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जितना अगर बारिश होगी तो ज़ाहिर है ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपका ये जो आपकी जो स्मॉग है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, आपको पता है लाहौर में ये का इस वक्त टॉप
کے جو آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے جی ان دا ورلڈ. تو اس سے یہ کہ آف کورس اس سے بارے سے فرق پڑے گا اور یہ کلیئرٹی آ جائے گی. آپ ایون دیکھیں نا ٹریولنگ میں جب آپ ڈسٹنٹ ایریاز میں آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے جو دوسرے اسٹیٹ تو آپ کو اسموک کی وجہ سے ویزیبلٹی اور اس سے ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی چیزیں آپ کو. اچھا سر، لاہور چونکہ باغوں کا شہر بھی مانا جاتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں لاہور جو ہے وہ لوگ بڑی دور دراز سے دیکھنے بھی آتے تھے لاہور کو اور لاہور کی خوبصورتی کو، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں اسموک کا اس قدر بڑھ جانا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں دیکھیں نا وہ بالکل اس میں گورنمنٹ میرے خیال اپنے اینڈ پہ جو پاسبل ہوتا ہے وہ میئرس لیتی ہے اور اس میں اور ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر ہے تاکہ دیکھیں نا ظاہر ہے لاہور کی جو خوبصورتی جس طرح باغوں کا شہر یونیورسٹیوں کا شہر اور پھر یہ کہ ظاہر ہے جو ایک کلینلینس جو ہے وہ آف کورس جو ہے اسموک اس نے کافی حد تک اس کو افیکٹ کیا ہے. تو اس میں اگین وہی کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور ہمارے پرسنل لیول پہ ہم جو ایکسپوجر اور جو ایسی جو پریونٹیو میئرز لے کے تاکہ اس کو جو ہے وہ ہم آف کورس دیکھیں ہمیں اپنی نیچر آف جاب کے والے سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، آفسز میں جانا پڑتا ہے اور پھر ظاہر آپ کے پاس جو ٹریولنگ جو آپ کے پاس جو جیسے آپ نے بائکس گاڑیاں اور جس طرح بھی جانا ہے آپ نے کئی لوگ ظاہر ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو ظاہر ہے آف کورس وہ اگر یہ چیزیں اگر ہمیں گورنمنٹ کے لیول پہ ہمارے اپنے پرسنل لیول پہ ہم ان کوشش کریں گے تو آف کورس ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اسموک سے نپٹنے کے لیے، تو عام شہری ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہے یا بچے خاص طور پر بچے جو ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے تو بچوں کو خاص طور پر جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. ڈاکٹرز کی بھی یہی تجویز ہے. اچھا سر، ایک اور سوال ہے میرا، ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ہمارا 400 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. اتنا زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر یہی برقرار رہتا ہے تو آگے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں؟ آپ خود دیکھیں کہ جو آئیز کا اٹ سیلف دیکھیں ہمارے پاس جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس بڑا ایک کلیئر اور سگنیفیکنٹلی جو انکریز آیا ہے جو پیشنٹ اسموک سے افیکٹڈ جن کو آنکھوں میں سرخی خارج پانی نکلنا جو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑی فارن باڈی سینسیشن اس طرح کی چیز. ایک اور چیز ہے مجھے خود بھی ابھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ اسموک پیشنٹ ہے، افیکٹ اسموک کی وجہ سے آپ کی آنکھیں، کیونکہ الرجی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اسموک میں نکلتے تو آپ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اسموک سے افیکٹڈ ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں بڑا اس میں کہنا یہ ہمارا سلٹ لمپ ایگزامینیشن یہ ہمارا اکوپمنٹ ہے جو جس میں ہم آکولر ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس میں کلیئر کٹ آپ فائنڈنگز جو ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اوپر جو کنجکٹائیول جو ریئیکشن ہے، الرجک جو ہے اس میں اسپیسیفکلی جیسے پیپلری جو رسپانس آئے گا. تو باقی اس میں اسموک میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو ود دا ہیلپ آف دا سلٹ لمپ آپ ویژولائز کر سکتے ہیں وہ اسپیسیفک فائنڈنگز کہ جس میں آپ کو یو آر ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ کہ یہ اسموک کی وجہ سے جو ہے ریڈ آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوبارہ اسی بات پہ آتے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بات اندر رہ گئی تھی کہ اتنا زیادہ تجاوز کر چکے اور چونکہ آپ اسپیشلٹی جو ہے وہ آئز کی ہے تو آنکھوں میں کس حد تک اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور اس پر قابو نہیں پایا جاتا آئندہ چند ماہ میں بھی؟ دیکھیں آپ جس طرح بھی آپ نے بالکل صحیح بات کی، ایون پچھلے 2-3-4 سال سے یہ جو اسموک سے افیکٹڈ پیشنٹ میں اضافہ ہوتا ہے جب ان دنوں زیادہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اگین وہی کہ ہم نے پریونٹیو میجرز کی تو بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہ پیشنٹ اگر فار انسٹنس ان کو ریپیٹڈلی ان کا جس طرح دیکھیں جو پیشنٹ جن کا ریپیٹڈلی فار ایگزامپل بائک پہ ٹھیک ہے نا ان کو پروٹیکٹیو گاگلس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایز سچ آنکھوں کو اس طرح کیئر یا جو ماسک پر نہیں لگایا ہوا، ٹھیک ہے، تو ان کو آف کورس ظاہر ہے ود دا ٹائم جو ہے وہ ان کو ایک پرماننٹ جو ہے وہ ایک ڈیزیز اینٹیٹی میں آ سکتے ہیں جیسے الرجک کنجکٹیوائٹس، آنکھوں میں مشکل الرجی کا رہنا. اور پھر جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ آکولر سرفس ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک کرونک ڈیزیز ہے کہ وہ خدا نخواستہ ان دا لیٹر سٹیجز جو ہے آپ کے سامنے والی جو جھلی ہے کارنیا یا کنجکٹیوا اس کو پھر ایون ان دا لیٹر سٹیجز وہ آپ کی بینائی کو بھی متاثر کر سکتی ہے. مطلب اس حد تک جو ہے وہ اسموک افیکٹ کر سکتی ہے اگر اسے احتیاط نہیں کرتے. لیکن دیکھیں جو ہم ارلیئر سٹیج پہ جس طرح دیکھیں ہم نے بات کر چکے ہیں پریونشن از بیٹر دین دا کیور، تو وہ پھر ظاہر ہے آف کورس اس پہ آپ اس وہ ڈینجرس زون میں نہیں داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی کس طرح انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا، چونکہ زیادہ تر ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اسموک سے کیسے بچا جا سکے، تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو SOPs کا جو ہے نا وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے. جو بچے ہیں وہ گلاسز استعمال کریں، بچے کیا بلکہ بڑے سب جو بندہ بائک پہ جا رہا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے تو ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں. حکومت جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ کام کر رہی ہے، ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں یا ایسے عناصر جو ہیں جن کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے
ہے, ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, لیکن ہمیں وہ شہری نہیں بننا کہ ہم نے سب کچھ حکومت پہ چھوڑ دینا ہے کہ حکومت ہماری ٹھیک کرے گی. تو ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کا جو احساس ہے اس کو نبھانا ہے, ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اور جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے, تاکہ جو اتنی ڈیزیز اسموک کی وجہ سے آنکھیں افیکٹ ہو رہی ہیں, یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زیادہ افیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ بینائی بھی جا سکتی ہے آپ کی آنکھوں کی. تو آنکھیں انسان کا سب کچھ ہوتی ہیں, احتیاط کریں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.